جو لاشیں آپ نے دیکھی ہیں نا بچوں کی، ایک لمحے کے لیے ان بچوں کو کفن میں لپٹا تصور کیجئے. بہت سخت جملہ کہنے جا رہا ہوں. یہ بچہ دیکھیے، اس بچے کے روپ میں اپنی اولاد کو دیکھیے. اور یہ میں پاکستانیوں آپ سے مخاطب نہیں ہوں، میں حکمرانوں سے مخاطب ہوں جو آئے دن مذمت کر رہے ہیں، جو آئے دن کہہ رہے ہیں کہ اسرائیل ایک بہت بڑا جنگی جرم کا مرتکب ہو رہا ہے. سب کچھ کہہ تو رہے ہیں لیکن کر کچھ نہیں رہے. یہ مناظر میں ان حکمرانوں کو دکھا رہا ہوں. آج اسرائیل سے اظہار یکجہتی کے لیے امریکہ کا صدر پہنچ جاتا ہے اسرائیل میں، باہیں میں باہیں ڈال کے نیتن یاہو کو دلاسا دیتا ہے کہ میں تمہارے ساتھ کھڑا ہوں. ہے کسی مسلم دنیا کے لیڈر میں ہمت کہ وہ جہاز لے کے فلسطین پہنچے، وہ غزہ پہنچے، وہ ویسٹ بینک پہنچے اور وہاں کے لوگوں کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دے کے کہے کہ فکر مت کرو، میں تمہارے ساتھ کھڑا ہوں؟ آج ہے کسی مسلم دنیا کے ایسے اسلامی ملک میں ہمت کہ وہ اپنا بارڈر کھول دے اور کہہ دے فلسطینیوں کے لیے کوئی ویزا کی شرط نہیں ہے، فلسطینیوں آؤ، میں تمہیں پناہ دیتا ہوں؟ آج ہے کوئی مسلم دنیا کا وہ حکمران جو یہ کہے کہ یہ جنگی جرم تو مرتکب ہو رہا ہے لیکن اس جرم کو روکنے کے لیے اگر طاقت کا استعمال کرنا پڑا تو سب سے پہلے میں پہل کروں گا؟ ناظرین، اسرائیل اہل فلسطین پر موت برسا رہا ہے اور پوری دنیا پر موت کی خاموشی چھائی ہے. فلسطین دھماکوں اور اہل فلسطین کی سسکیوں سے گونج رہا ہے، لیکن دنیا ایک طرف ہے، مسلمان ممالک کے سربراہ بھی اظہار تشویش کے سوا کچھ نہیں کر رہے. دنیا خاص طور پر مسلمانوں کی اسی خاموشی یا سہمے اظہار مذمت سے شہ پا کر اب اسرائیل جنگی جرائم کے تمام حدیں پار کر چکا. پہلے بم برسا کر فلسطینیوں کو مارنا شروع کیا، انہیں زخمی کرتا رہا. جب بے بس زخمی اسپتال پہنچ جاتے تو اب وہاں پر بھی اسرائیل نے غزہ میں زخمیوں سے بھرے اسپتال پر بمباری کر ڈالی. ناظرین، زخمی بچوں اور خواتین سمیت 500 فلسطینیوں کو شہید کر دیا. جب سے اسرائیل نے فلسطین کے خلاف حالیہ یک طرفہ جنگ چھیڑی ہے، اسپتال پر کیا گیا حملہ اب تک پیش آنے والا سب سے خونریز واقعہ ہے. غزہ پر اسرائیلی بمباری سے شہید فلسطینیوں کی تعداد 3,500 سے زیادہ ہو چکی ہے، 13,000 سے زیادہ زخمی ہیں. پوری دنیا اسرائیل پر حملے کی مذمت تو کر رہی ہے لیکن اسرائیلی بربریت کو روکنے کے لیے عملی طور پر کچھ بھی نہیں کر رہی. اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل نے اسپتال پر حملے کو ناقابل قبول کہا. اسپتال پر حملے کی وجہ سے اردن، مصر، فلسطینی صدور نے خطے کے دورے پر پہنچے امریکی صدر جو بائیڈن سے ملاقات منسوخ کر دی. جس طرح اسرائیلی بربریت پر دنیا خاموش ہے، ویسے ہی اس بربریت کا شکار فلسطینی گمسم ہو چکے. غزہ اسپتال پر بمباری میں بچ جانے والا ایک بچہ ڈاکٹر سے پوچھتا ہے کہ اس نے کیا دیکھا. ڈاکٹر اس سے پوچھتا ہے اس نے کیا دیکھا. بچہ دہشت سے لرزاتا رہتا ہے، کچھ بولنے کی، کچھ بتانے کی کوشش کرتا ہے لیکن بول نہیں پاتا. یتیم ہوتا آپ کیا کرتے؟ اگر آج کوئی یہ کہے کہ فلسطینی دہشت گرد ہے، اگر آج کوئی کہے کہ فلسطین کی مزاحمت دہشت گردی ہے تو پھر قیامت والے دن وہ اللہ کو جواب دے گا. اور میں دوبارہ مخاطب ہوں، میں پاکستانیوں سے بھی مخاطب ہوں، جہاں جہاں اردو سمجھنے والے ہیں میں ان سب سے مخاطب ہوں. اس بچے میں ایک لمحے کے لیے اپنے بچے کی تصویر نقش کر دیجئے اور اس کے بعد اپنے ضمیر سے سوال پوچھئے گا کہ آپ کہاں کھڑے ہیں. اور اگر جواب نہ ملے تو اس کا مطلب ہے کہ ضمیر مر چکا ہے، جو کہ اکثریت کا مر چکا ہے. میرا حکمرانوں سے سوال ہے، آپ کس چیز سے ڈرتے ہیں؟ میرا عربوں سے سوال ہے. 57 ممالک ہے، ان 57 ممالک کو ایک ننھا سا ملک، اس ملک نے آپ کو اپنی بدماشی، اپنی غنڈہ گردی سے خاموش کروایا ہوا ہے. اور ان بے یار و مددگار نہتے فلسطینیوں پہ وہ خون، موت، بم برسا رہا ہے. ان بچوں پہ 20 لاکھ آبادی ہے غزہ کی، جس میں صرف 8 لاکھ بچے ہیں. کاش میرے پاس وہ ویڈیو ہوتی ہے. دیکھیے ویڈیو، میں ایک ویڈیو میں انشاءاللہ اگلے پروگرام میں چلاؤں گا. ایک بچے سے پوچھا، ایک غزہ میں رہنے والے بچے سے ایک صحافی نے پوچھا تم بڑے ہو کے کیا بننا چاہو گے؟ اس کا جواب پتہ کیا تھا؟ اس نے کہا تھا ہمارے ہاں بچے بڑے نہیں ہوتے، ہمارے ہاں بچے جوانی تک پہنچتے ہی نہیں ہیں. کبھی سوچا ہے 20 لاکھ کی آبادی میں سے 8 لاکھ بچے کیوں ہیں؟ ناظرین، کبھی بڑے ہو ہی نہیں پاتے. ان کو ایسے ہی گاجر مولی کی طرح سڑکوں پہ گلیوں میں کاٹ دیا جاتا ہے. اس بچے کا انٹرویو انشاءاللہ مجھے ملے گا، میں چلاؤں گا. بچہ کہتا ہے کہ ہم نے کبھی اپنے مستقبل کے پلانز نہیں بنائے. 18 سال کا ہو کہ میں فلاں کام کروں گا جیسے ہمارے ہاں ہوتا ہے، میرا بچہ بڑا ہو کے پائلٹ بنے گا، ڈاکٹر بنے گا. ان کے ہاں بچے بڑے ہی نہیں ہو پاتے.
مار دیے جاتے. دنیا خاموش ہے, مسلمان ملک مجرمانہ خاموشی اختیار کیے ہوئے ہیں, لیکن پہلے امریکی وزیر خارجہ کے بعد اب امریکی صدر بھی اسرائیل پہنچ چکا ہے. وہ ایئرپورٹ پہنچا اور اسرائیلی وزیر اعظم کو اس نے گلے لگایا اور ساتھ ہی شرمناک جانبداری کا مظاہرہ بھی کیا. جو بائیڈن نے اسپتال پر حملے کی مذمت تو کی, لیکن یہ بھی کہا کہ یہ اسرائیل کا نہیں, کسی اسرائیلی مخالف کا کام لگتا. اسرائیل نے ہی فلسطین پر وحشیانہ بمباری کا سلسلہ شروع کیا اور امریکہ اسرائیل کی ہی طرفداری کر رہا ہے, جبکہ فلسطین مظلوم ہے, اسرائیلی جبر کا شکار ہے, لیکن کسی نے فلسطین کے لیے زبانی بیانات دینے سے زیادہ کچھ نہ کیا. امریکہ اسرائیل کی خاطر طیارہ بردار بحری جہاز بھی بھیج چکا ہے. اسرائیل کی حفاظت کے لیے امریکی فوجی بھی تعینات کرنے جا رہا ہے, لیکن کسی مسلمان ملک نے فلسطین کو بچانے کے لیے کچھ بھی نہیں کیا ہے. امریکی وزیر خارجہ اینٹونی بلنکن تو فوری طور پر اسرائیل پہنچ گئے اور بیان دیا تھا کہ وہ یہودی کے طور پر اسرائیل آئے ہیں, لیکن کسی مسلمان ملک کے رہنما نے اسرائیل جا کر یہ بیان نہیں دیا کہ وہ ایک مسلمان کے طور پر یہاں آیا اور اسرائیلی مسلمانوں پر مظالم کا سلسلہ رکنا چاہیے. دنیا کی آبادی اگر آپ گنیں تو اس میں 1.57 ارب مسلمان ہیں. دنیا میں مسلم اکثریت والے 57 ممالک ہیں, لیکن یہ 57 ملک, یہ 1.5 کروڑ مسلمان ایک اسرائیل کے سامنے بے بس ہیں. 1.5 ارب مسلمان ایک اسرائیل کے سامنے بے بس. ان کے پاس ہیں تو صرف بیانات ہیں. ابھی تک صرف ایران ایک ایسا ملک ہے جس نے اسرائیل کے خلاف کارروائی کی وارننگ دی ہے. ایرانی وزیر خارجہ کی جانب سے بیان سامنے آیا ہے کہ ایران غزہ میں اسرائیلی جرائم پر خاموش تماشائی بنا نہیں رہ سکتا. اسلامی ممالک کی تنظیم کا اجلاس ہوا تو ہے, لیکن اس اجلاس میں بھی ٹھوس لائحہ عمل کچھ بھی سامنے نہیں آیا. باقی سب ممالک کی جانب سے اظہار مذمت, اظہار تشویش ہے یا بس خاموشی ہے. جیسے انڈونیشیا نے گہری تشویش کا اظہار کیا, تشدد کے خاتمے پر زور دیا. اس اظہار تشویش کے بعد اسرائیل پر لرزہ طاری ہو گیا اور اس نے لرزتے غزہ میں فلسطینی ٹاور نامی رہائشی عمارت کو تباہ کر دیا. ناظرین, پاکستان نے بیان جاری کیا کہ وہ فلسطین کی صورتحال پر فکر مند ہے. تاجکستان نے بھی اظہار تشویش کیا. بنگلہ دیش نے کہا تحمل کا مظاہرہ کیا جائے. بحرین کی حکومت نے کہا کہ وہ اس پیش رفت کو بڑے قریب سے دیکھ رہے ہیں. اردن نے کہا تشدد میں اضافے کا منفی اثر ہوگا. یہ جب سب بیانات آ گئے ناظرین, ان بیانات کا اثر ایسا ہوا کہ اسرائیل مزید خوفزدہ ہو گیا. وہ ڈر گیا, ارے مسلم ممالک نے مذمت کر دی, اور اسی خوف کے عالم میں اس نے فلسطینیوں سے کہا کہ وہ شمالی غزہ سے نکل جائیں. جب 11 لاکھ بے بس اور مجبور فلسطینی شمالی غزہ چھوڑ رہے تھے, جنوبی غزہ جا رہے تھے, تو اسرائیل نے عالم اسلام سے ڈر کے, رد عمل میں ڈرتے کانپتے بوکھلا کر ان پر بھی حملہ کر دیا. زخمیوں کو لے جانے والی ایمبولنسز کو بھی نہیں چھوڑا, ان پر بھی حملہ کر دیا. سارے بیانات میں کوئی ایک بیان ایسا نہیں جس میں کہا گیا ہو کہ ہم نہتے فلسطینیوں کے کندھے سے کندھا ملا کر کھڑے. ان تمام مسلمان ممالک میں کوئی ایک جو بائیڈن نہیں ہے, کوئی ایک ٹونی بلنکن نہیں ہے جس نے کھل کر فلسطینیوں کا ساتھ دینے کا اعلان کیا. ساری مسلم دنیا سمن بکم, خاموش تماشائی بنی دیکھ رہی ہے, بیانات دے رہی ہے. اسرائیلی ظلم, بربریت, استبداد اور سفاکیت کا تماشا دیکھ رہی ہے. اور وہ حدیث سچ ثابت ہو رہی ہے ناظرین کہ مسلمان تعداد میں زیادہ ہوں گے, لیکن وہن کا شکار ہو چکے ہوں گے. حالانکہ ماضی میں اسرائیلی مظالم کے خلاف ہی مسلمان ممالک مؤثر حکمت عملی اختیار کر چکے. 1973 میں عرب ممالک تیل کو بطور ہتھیار استعمال کر چکے. عرب ممالک نے سعودی عرب کی قیادت میں امریکہ اور اس کی اتحادیوں کو تیل کی درآمد بند کر دی تھی, جس سے ان ملکوں کی معیشت ہل کر رہ گئی تھی اور پیٹرول پمپس پر تیل ختم ہو گیا تھا. جب ماضی میں ایسا کیا گیا ناظرین, اب کیوں نہیں ہو سکتا؟ ہمیں جوائن کیا ہے اس وقت نادر الترک صاحب نے, جو کہ ڈیپٹی ہیں فلسطین کے پاکستان میں, اور سوال میرا پہلا ان سے یہ ہے, انگریزی میں سوال کروں گا لیکن میں اردو میں آپ کو پہلے بتا دیتا ہوں. سوال میرا ان سے یہ ہوگا کہ ان کی امید, فلسطینیوں کی امید کس ملک سے, کون سا ملک ہے مسلم ملک جو کہ عملی طور پر حقیقی مدد کر سکتا ہے فلسطینیوں کی؟ Your Excellency, thank you so much for your precious time. My question is that now Muslim countries are condemning the yesterday's attack. Rather, they are condemning the overall persecution of Palestinians and the residents of Gaza. But who do you think, which Muslim country is taking substantial measures, is actually taking into account some practical work in order to curtail and in order to deter Israel from further attacks? Which Muslim country do you rely upon which will actually take
some practical steps toward the ceasefire? Assalamu alaikum. Thanks a lot for giving the opportunity to speak to my brother and sister, Pakistani people, throughout your honorable channel. Actually, we can't mention one and ignore others. All the Muslim countries try to support Palestinian, try to work on ceasefire. First of all, Saudi Arabia, Qatar, Egypt, Jordan are working hard. Turkey too, working hard on that. But according to that, Gaza, it is the closest border to Gaza, it is Egypt. So I think the work of Egypt is more active, and this is very important because they are actually on the most close country to Gaza, because we have borders with Gaza. Egyptian. We have lost connection, the Deputy Head of Mission. If you can hear me, Your Excellency, you can continue. Sure. Gaza, the humanitarian supply to Gaza people, working hard. They already select and getting a lot of humanitarian supply from many Muslim countries and from Egypt itself and some Arab countries. And they are waiting, the Israelis, to allow this humanitarian supply to pass the borders. The Israelis until now refuse and warn Egyptian leadership if any of this humanitarian supply cross the borders going to be attacked by the Israelis aircraft. Right, let me just translate this to our audience here. وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم کسی ایک ملک کی بات نہیں کر سکتے کہ کون سا ایک ملک ہے جو کہ سب سے زیادہ اہم کردار ادا کر سکتا ہے، لیکن اگر ہم بات کریں کہ کس ملک کا بارڈر ملتا ہے غزہ سے تو وہ مصر ہے. مصر کا بارڈر ملتا ہے غزہ سے اور مصر جو ہے وہ ایڈ پہنچا سکتا ہے، وہ امداد پہنچا سکتا ہے، اپنا بارڈر کھول کے پناہ گزینوں کو پناہ دے سکتا ہے. تو مصر کا کردار جو ہے فی الحال زیادہ اہم ہے. But Your Excellency, as far as my knowledge is concerned, only Iran is that one country which has given a stern warning to Israel if it doesn't stop bombing Gaza, if it does not stop the persecution of Palestinians that has been escalated after 7th of October, it will take some serious and a substantial action against Israel. Do you think that will be tantamount towards the escalation of a full-fledged war? I heard that in the media, but we couldn't see anything on the ground. Who is only Palestinian freedom fighters in Gaza are fighting the madness and the crazy attack on Gaza. The only one who is suffering right now is still Palestinian civilians in Gaza. We hear a lot of statements, a lot of news in the media, still waiting what's going to be the process, what's going to be developed on the ground. We hope so. This madness going to be end soon, and no one going to be involved in war or attack or getting because you know all the lives are important, all Muslim lives, all the human being life is important. So we don't like to have more victims, but on the other hand, we need to be secured and defended by our Muslim Ummah, by Arab Ummah, by international society. We are hope so this will be achieved very soon, and this madness is going to be end in once forever, inshallah. Thank you so much, Mr. Nadirul Mulk, for taking time out for my show, and we pray, we hope that will be restored, and inshallah the people of Gaza will feel safe from now onwards. I hope that all our prayers come true. Thank you so much. بہت شکریہ آپ کا. ہم آگے بڑھیں گے ناظرین، لیکن اس سے پہلے ایک وقفہ. بریک کے بعد حاضر ہیں. جی ہاں ناظرین، نواز شریف کی واپسی کی تیاریاں مکمل ہو چکی ہیں، اور اس تیاری میں سب سے پہلی تیاری یہ ہے کہ نواز شریف صاحب کو جیل کا منہ نہ دیکھنا پڑے. اس لیے انہوں نے آج عدالت میں باقاعدہ طور پر ان کے وکلاء نے
ضمانت کی درخواست دے دی ہے, اپنی جو سینٹنس ہے اسے ختم کرنے کی درخواست دے دی ہے. ناقدین یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ دوہرا معیار کیوں ہے؟ کیا عمران خان پیش ہوئے بغیر اپنی ضمانت نہیں کروا سکتے تھے؟ تو نواز شریف جو کہ اس وقت ملک میں موجود بھی نہیں ہیں بلکہ مفرور ہیں, وہ کس طرح سے اپنی ضمانت کروا سکتے ہیں؟ اس میں مزید بات کرنے کے لیے ہمیں جوائن کیا ہے حسن رضا پاشا صاحب نے, معروف وکیل ہیں. سر بہت شکریہ آپ کا. پاشا صاحب, نواز شریف صاحب کو ریلیف مل جائے گا؟ ماضی میں تو خیر ملتا رہا ہے ان کو, سب سے بڑا ریلیف تو یہی تھا کہ وہ باہر چلے گئے, ان کو باہر جانے کی پرمیشن دے دی گئی, لیکن کیا اب ریلیف مل جائے گا؟ اور یہ جو اتنا سپیڈی ریلیف اگر ملتا ہے تو کیا اس پہ سوالات نہیں اٹھیں گے سر؟ دیکھیں, جہاں تک سو ایبسکونڈر ہونے کا تعلق ہے تو ماضی میں بے شمار ایسی مثالیں موجود ہیں کہ جو ایبسکونڈرز ڈکلیئر ہو گئے تھے, اشتہاری ہو گئے تھے اور ان کے خلاف 87-88 کی کارروائی ہوئی, انہوں نے جب آنا چاہا تو ان کو پروٹیکٹیو یا ٹرانزیٹری بیل ملی. لیکن جب کوئی کنوکٹ ہو جاتا ہے تو یہ فرسٹ انسٹانس کا کیس ہے, ان کا باہر جانا بھی پہلی دفعہ تھا اور ان کا واپس آنا بھی یہ پہلی دفعہ ہی ہے. انہوں نے چونکہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں ابھی اپلائی کی ہے پروٹیکٹیو بیل کہ جی ہمیں 24 تک دے دے, ہم پھر سرنڈر کرتے ہیں, تو وہ میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح تو پہلے قانون میں کوئی ایسی گنجائش نظر نہیں آ رہی کہ کنوکٹ کو ان کے سٹیٹس جو پریزنٹ سٹیٹس ہے اس کے تحت ان کو یہ ملے. لیکن ایک چیز جو بڑی امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ جس آرڈر کے تحت 2019 والا آرڈر ہے ڈویژن بینچ کا لاہور ہائی کورٹ کا, جس کے تحت ان کو باہر بھیجا گیا, اس میں 2 لائنیں بڑی امپورٹنٹ ہے. ایک تو ان کو 1 ٹائم 4 ہفتوں کے لیے باہر بھیجا جا رہا ہے, اور ساتھ آگے یہ لکھا ہے کہ 4 ہفتوں کے لیے یہ جائیں گے, اور اگر ڈاکٹرز نے ایسا سرٹیفکیٹ دیا کہ وہ اب فٹ ہیں پاکستان میں آنے کے لیے, صحت ان کی واپس آ گئی ہے, تو وہ اس وقت تک کے لیے, تو یہ اس کا بینیفٹ لے کے اس جو لاسٹ سینٹینس ہے میں شاید اس پہ وہ یہ آئے ہیں اور یہ پٹیشن فائل کی ہے آج اسلام آباد ہائی کورٹ. لیکن سر بات یہ ہے کہ ہی از آلریڈی کنوکٹڈ, وہ اس کنڈیشن پہ باہر گئے تھے, تو یہاں پہ معاملہ ضمانت کا تو ہے نہیں سر, ان کو اپنی سزا معطل کروانی ہے, وہ کس طرح ہوگی؟ دو یہاں پہ اپیل پینڈنگ ہے, ایک میں ان کی آلریڈی سسپینڈ ہو چکی ہے, دوسری میں سسپینڈ نہیں ہوئی, اور اسی میں ہی ان کو پرمیشن ملی جانے کی. تو اب وہ ایک بڑی انٹرسٹنگ بات ہے کہ دونوں اپیل جو ہیں وہ ابھی تک ایڈجن سینیڈائی ہوئی ہیں اور وہ اسی طرح پڑی ہوئی ہیں, اور اس کا قانون یہ ہے کہ جو اپیلانٹ ہے وہ آ کے اپلیکیشن دے گا کہ وہ میری برآمد کی جائے, یا سرکار ان کو اپلیکیشن دے کے برآمد کرے گی کہ کنوکٹ جو ہے وہ آ گیا ہے, تو اب اس اپیل کو آن میرٹس ڈیسیژن کیا جائے. تو وہ پہلے برآمد ہوگی تو پھر ان میں 426 CRPC کی اپلیکیشن آئے گی. اچھا ٹھیک. دوسرا یہ بتائیں, ان کو فرض کریں ایک لمحے کے لیے کہ پروٹیکٹیو بیل مل جاتی ہے, ان کو حفاظتی ضمانت مل جاتی ہے, لیکن ماضی کا جو فیصلہ ہے وہ معطل نہیں ہوتا, اپنی جگہ پہ قائم رہتا ہے, تو پھر اس کے بعد کیا ہوگا؟ مطلب اس کی پروٹیکٹیو بیل کی ایکسپائریشن کے بعد کیا ہوگا سر؟ اس طرح تو اگر پروٹیکٹیو بیل ہو بھی جاتی ہے تو ایون دین جو کٹ آف ڈیٹ ہے 24 کے لیے تک یہ مانگ رہے ہیں, تو اس کے بعد لامحالہ طور پہ ان کو کورٹ آف لا کے روبرو سرنڈر کرنا پڑے گا. یعنی جب تک فیصلہ کلی طور پہ قواش نہیں ہوتا یا سسپینڈ نہیں ہوتا تب تک میاں صاحب کی مشکلات برقرار ہیں, تک وہ سسپینڈ نہیں کرا پائیں گے, اس وقت تک ان کو رہنا. اچھا, تو کیا ایسا ہوتا ہے پاشا صاحب کہ ماضی میں ایسی کوئی مثال ملتی ہے کہ پروٹیکٹیو بیل مل گئی ہو, سزا جو ہے وہ نہ ہوئی ہو, سسپینڈ نہ ہوئی ہو, اور ایسا ملتا ہے ہمیں ماضی میں کوئی اشارہ؟ دیکھیں, بات یہ ہے کہ میں نے آپ کو پہلے عرض کیا ہے کہ یہ فرسٹ امپریشن کا کیس ہے کہ کسی کنوکٹڈ کو پاکستانی عدالتوں نے اور حکومت پاکستان اور حکومت پنجاب نے باہر جانے دیا ہو کنوکشن کے دوران, اور پھر یہ فرسٹ امپریشن کا کیس یہ بھی بن رہا ہے کہ وہ جب واپس آ رہے ہیں تو آل دو کہ 4 ہفتوں کے لیے یہ باہر گئے تھے, لیکن ساتھ ایک کنڈیشن لگائی گئی تھی کہ یا پھر ڈاکٹرز یہ سرٹیفکیٹ دیں گے جو کہ یو کے میں ان کے ڈاکٹرز ہیں کہ وہ فٹ ہے پاکستان آنے کے لیے اور ان کی صحت جو ہے وہ ری گین ہو گئی ہے, تو پھر یہ واپس آ سکتے ہیں. تو اب میرا خیال ہے آپ کو یاد ہوگا کہ ابھی 3-4 دن پہلے انہوں نے
لاہور ہائی کورٹ میں وہ سرٹیفکیٹ دیا ہے کہ جی کہ ہمیں ڈاکٹرز نے فٹ قرار دے دیا ہے، اور اس جو آرڈر 2019 والا اس میں چونکہ یہ لکھا تھا تو چونکہ فٹ قرار دے دیا گیا ہے تو اب ہم آ گئے واپس، ہمیں جو ہے وہ انٹرٹین کیا جائے. تو اسی بنیاد پہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں انہوں نے یہ پروٹیکٹیو بیل جو ہے وہ فائل کی. اچھا سر، یہ بتائیے گا کہ ان کو چلیں ان کو نااہل قرار دیا گیا تھا، ضمانت مل جاتی لیکن نااہل تو قرار دیا گیا تھا. ان کو 5 سال کی مدت ختم ہو گئی، آئین میں ترمیم کر کے انہوں نے نااہلی کو تاحیات کے بجائے 5 سال کر دیا. اب اگر وہ واپس آتے ہیں تو اس کو ایگزیکیوٹ کروانے کے لیے کہ وہ اب نااہل نہیں ہیں اور الیکشن لڑ سکتے ہیں، ان کو کسی کورٹ سے رجوع کرنا پڑے گا، یا یہ تصور کیا جائے گا الیکشن کمیشن کی نظر میں کہ وہ نااہل نہیں ہیں؟ میرے حساب سے ان کو سپریم کورٹ آف پاکستان میں دوبارہ رجوع کرنا پڑے گا، اور اس کی 2 صورتیں ہیں. یا تو اس الیکشن ایکٹ میں امینڈمنٹ کی صورت کو اس کو بنیاد بنا کے وہ پٹیشن فائل کر سکتے ہیں کہ جس وقت مجھے 62(1)(f) میں سزا دی، یہ نااہلی کی تعین کیا گیا کہ لائف ٹائم ہے، اس وقت نہ آئین میں اور نہ قانون میں نااہلی کی مدت کا تعین کیا گیا کہ لائف ٹائم ہوگی. چونکہ اسی دوران الیکشن ایکٹ میں امینڈمنٹ آ گئی ہے تو لہٰذا مجھے اس کا بینیفٹ دیا جائے. تو یا تو یہ صورت ہوگی. دوسری صورت یہ ہوگی کہ نامینیشن پیپرز اگر فائل کرتے ہیں الیکشن کے دنوں میں اور وہ آبجیکشن آ جاتا ہے اور وہ آبجیکشن اپ ٹو دا سپریم کورٹ آف پاکستان تک جاتا ہے تو سپریم کورٹ آف پاکستان میں یہ معاملہ دوبارہ ٹیک اپ ہو سکتا ہے کہ جناب نااہلی میری 5 سال تھی، وہ پورے 5 سال ہو گئے ہیں، اب میں الیکشن لڑ سکتا ہوں. تو اس پہ سپریم کورٹ اپنا ورڈکٹ دے کے اس پہلے والے فیصلے کو اگر انڈو کرنا چاہے تو کر سکتی ہے. یہ سارا ڈیپینڈ کرتا ہے سپریم کورٹ آف پاکستان پہ. ٹھیک ہے پاشا صاحب، بہت بہت شکریہ، آپ نے پروگرام کے لیے وقت نکالا ہے. وقفہ لیں گے ناظرین اور وقفے کے بعد حاضر ہوں گے. بریک کے بعد حاضر ہیں ناظرین. نواز شریف واپس آ رہے ہیں اور اشارے یہی مل رہے ہیں کہ وہ وطن واپس آنے کے بعد انتقامی سیاست کی پالیسی ہی جاری رکھیں گے. عامہ جنگ پر تجزیہ نگار سہیل وڑائچ نے اپنے کالم میں لکھا ہے کہ 19 اگست 2022 کو ان کی نواز شریف سے لندن میں ملاقات ہوئی تھی. سہیل وڑائچ کے مطابق انہوں نے نواز شریف سے کہا کہ آپ 3 بار پاکستان کے وزیر اعظم رہے ہیں، ملک کے سب سے سینئر اور تجربہ کار سیاست کار ہیں، آپ کو چیئرمین تحریک انصاف کے خلاف انتقام کا حصہ نہیں بننا چاہیے. سہیل وڑائچ نے لکھا نواز شریف نے ان کی رائے سے اتفاق نہ کیا اور کہا کہ چیئرمین تحریک انصاف تو سیاست دان ہی نہیں ہیں بلکہ وہ تو سیاست اور سیاست دانوں کے سرے سے ہی خلاف ہیں. نواز شریف نے کہا چیئرمین تحریک انصاف خود ہی اپنی پالیسیز کی سزا بھگت رہے ہیں تو ہمیں ان کو بچانے کی کیا ضرورت ہے. سہیل وڑائچ کے اس کالم سے یہی اشارہ ملتا ہے کہ نواز شریف واپس آ کر بھی اپنے سیاسی مخالف کے خلاف کارروائیاں جاری رکھیں گے، جبکہ اینکر منیف فاروق بھی بتا چکے ہیں کہ نواز شریف ان کرداروں کو بھلانے کے لیے تیار نہیں جن سے انہیں نقصان پہنچا. سہیل وڑائچ اور نواز شریف کی بات چیت اگست 2022 میں ہوئی تھی. اب سال سے اوپر ہو چکا ہے اور نواز شریف کے بھائی شہباز شریف یہ یقین دہانی بھی کرا چکے ہیں کہ نواز شریف انتقام لینے واپس نہیں آ رہے. تو کیا واقعی نواز شریف واپس آنے کے بعد انتخابی سیاست نہیں کریں گے؟ بات کریں گے، پوچھیں گے. سینئر صحافی ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب حسن ایوب صاحب جو کہ اس وقت لائیو ہے ہمارے ساتھ. حسن صاحب بہت شکریہ سر آپ کا. سر آپ کو کیا لگتا ہے جو مائنڈ آپ نے ریڈ کیا اب تک نواز شریف صاحب کا یا ان کے سٹیٹمنٹس کو اگر دیکھا جائے، کیونکہ ہم نے یہ دیکھا تھا کہ انہوں نے ریٹریکٹ کیا ہے اپنی کچھ سٹیٹمنٹس سے جس میں انہوں نے اداروں کے سابق سربراہان کا نام بھی لیا تھا، پھر بعد میں وہ پیچھے ہٹ گئے. لیکن نواز شریف کے مائنڈ سیٹ میں آپ ابھی بھی کہیں نہ کہیں وینڈیٹا دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں پہلی تو بات یہ ہے کہ وہ کب جو نام لیے انہوں نے اس سے پیچھے ہٹے ہیں. پہلے بات تو یہ ابھی تک تو میاں نواز شریف نے یہ بات نہیں کی کہ میں دوبارہ ان کا نام نہیں لوں گا. یعنی آپ گجرانوالہ کے جلسے میں دیکھیں جب انہوں نے نام لیے تھے، یعنی 2 جو اس وقت کے سرونگ جو ہے آرمی جنرلز تھے، اور اس کے بعد دوبارہ جب وہ دونوں ریٹائر ہو چکے ہیں اس کے بعد دوبارہ ان کا نام لیا. اب دوبارہ اللہ جانے وہ دوبارہ تیسری مرتبہ ان دونوں کا نام کب لیں گے. ہو سکتا ہے 21 اکتوبر کو ہی مینار پاکستان میں نام لے لیں، اور ممکن ہے کہ وہ نام نہ لیں. یعنی کوئی پاسبلٹی ہے تو میاں نواز شریف جو ہیں وہ بڑے گہرے آدمی ہیں. ہاں، انتقام کی سیاست کی بات آپ نے نواز شریف صاحب پر شروع تو کر لی، لیکن آپ بھول کے چیئرمین تحریک انصاف کو جب وہ واشنگٹن میں گئے تھے اور وہاں پر جو ہے انہوں نے بات کی تھی کہ مجھے واپس پاکستان جانے دیں، اور انہوں نے کہا میں یہ اے سی اور یہ فریج اور ٹی وی تو ختم کراؤں، یہ کوئی سیر پر تو نہیں آئے ہوئے، یہ تو جیل کاٹ رہے ہیں.
اور ابھی وہی چیئرمین تحریک انصاف ہیں جو کہ جن کے وکلا ہر روز جو ہے وہ عدالت میں درخواست دیتے ہیں جی یہ سہولت دے دیں، جیل میں ان کو یہ سہولت دے دیں، سابق وزیر اعظم کو یہ کلاس ملنی چاہیے. یہ بات حقیقت آپ کے سامنے ہے. یعنی جب دوسرے پر گزر رہی ہو تو آپ اس وقت جو ہے وہ تڑیاں لگائیں، اور جب اپنی جان کے اوپر آئے تو آپ کہیں جی یہ بھی میرا رائٹ ہے، یہ بھی میرا رائٹ ہے. آپ تو ایک مرتبہ وزیر اعظم رہے ہیں، وہ تو 3 مرتبہ پہلے پرائم منسٹر رہ چکے تھے. اس ٹائم آپ کو معلوم نہیں تھا، اور اگر آپ کو معلوم نہیں تھا تو آپ کی کم عقلی تھی، اور آپ کا جو ہے وہ آپ اس پر معافی مانگیں. اور اگر وہ معافی بھی نہیں مانگے، ان کے لوگ بھی جو ترجمان بھی ان کے موجود ہیں نا آج کل، تو وہ آئیں ٹیلی ویژن کے اوپر وہ کہیں جی ہم سے غلطی ہوئی، جو ہمارے جو سابق وزیر اعظم تھے اس ٹائم انہوں نے غلط جو ہے وہ بیان دیا تھا، اس پر وہ قوم سے معافی مانگتے ہیں. ٹھیک. دوسری چیز میں آپ سے یہ بات کرنا چاہ رہا ہوں سر یہ بتائیے گا کہ یہ جو نواز شریف کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ وہ ابھی بھی نہیں بھولے ان کرداروں کو جنہوں نے ان کو نقصان پہنچایا، اس میں ان کا واپسی پہ ان کی تنقید کہہ لیں، ان کا ٹارگٹ عمران خان ہی رہیں گے، یا پھر اور بھی ایسے اداروں کے سربراہان سابق جو ہیں ان کو بھی وہ نشانہ بنائیں گے؟ آپ کو کس نے کہا ہے کہ یہ ان کی پرائرٹی میں شامل ہے انتقام لینا؟ دیکھیں بات بڑی سمپل ہے علی بھائی. نام لے لیتے ہیں سر. جو سابق وزیر اعظم نواز شریف صاحب جو ہے وہ اپنی تقریر کے بالکل اینڈ میں جو انہوں نے 1 منٹ کی بات کی تھی، آپ اس بات کو ہم نے میڈیا نے پکڑ کر ہم اس کو جو ہے نا وہ کھینچ کے لمبا کر رہے ہیں. ہم ان کے جو 1 گھنٹہ پہلے انہوں نے جو اپنے جو ہے وہ ٹکٹ ہولڈر سے خطاب کیا ہے اس بات کو ہم بات ہی نہیں کرتے. وہ تو یہ کہہ رہے تھے کہ پاکستان جو ہے وہ 1 ارب ڈالر کو ترس رہا ہے، تو ہم نے پاکستان کو دوبارہ ٹریک کے اوپر لے کر آنا ہے. وہ کہہ رہے تھے کہ جی انڈیا جو ہے وہ 600 کتنے ارب ڈالر اس کے پاس ریزرو موجود ہیں، اور وہ G20 سمٹ کو جو ہے وہ ہوسٹ کر رہا ہے، تو ہم نے ملک کو G20 جو ہے وہ ممالک میں شامل کرنا ہے. تو یہ تو ان کی مین جو ہے جو ان کی سیاست کا مرکز ہوگا وہ معیشت کی بحالی ہے. وہ عوام کو مہنگائی سے چھٹکارا ہے. ان کا جو احتساب یا ان کا انتقام اور یہ چیزیں، یہ ان کی پرائرٹی لسٹ میں اگر دیکھیں تو 1 سے اگر شمار کریں تو نمبر 100 پر آتا ہے. ہم 100 کو پہلے پکڑتے ہیں، ہم کہتے ہیں جی 1 کو چھوڑ دیں. نہیں سر، وہ اصل میں ان کی ہسٹری ہے نا سر. انہوں نے لاسٹ ٹائم جب ان کو اقتدار ملا آتے ساتھ پہلا کام ہی یہی کیا، پرویز مشرف ایک ہی راگ الاپا انہوں نے. تو اس دفعہ بھی اس لیے پوچھ رہا ہوں کہ کہیں دوبارہ تو نہیں ان کے ذہن میں کچھ بیٹھا ہوا. وہ اکتوبر 1999 کے اوپر انہوں نے جو ہے وہ سنگین غداری کیس جو شروع نہیں کیا تھا. اگر آپ کو یاد ہو تو عدلیہ کو معزول کیا اور جو ایمرجنسی کا نفاذ تھا اس کے اوپر کیا تھا. سر مقصد تو بدلہ لینا تھا نا سر. عدالتیں مقصد تو بدلہ لینا تھا نا. ان کے بغیر ہی لیا جائے. اگر بدلہ ہی ہے تو بدلہ اگر ان کے کچھ کیے بغیر ہی اگر ادارہ خود احتسابی شروع کر دے تو ان کو کیا ضرورت ہے. بات تو یہ بھی آپ دیکھ رہے ہیں علی بھائی، ابھی تو ادارہ خود احتسابی کے اوپر جا رہا ہے، چاہے جوڈیشری ہے، چاہے اسٹیبلشمنٹ ہے، آرمی ہے. تو اب آرمی کے اندر بھی آپ دیکھ لیں کہ کسی کی بھی جو ہے وہ بچت نہیں ہو رہی. جو بندہ بھی جس نے قانون کی خلاف ورزی کر رہا ہے اس کے خلاف کارروائی ہوتی ہے. اسی طرح جوڈیشری میں جنہوں نے جو ہے وہ اپنے آئین کی خلاف ورزی کی ہے ان کے خلاف کارروائی ہوگی. اب فیض آباد دھرنا کیس کا معاملہ آپ کے سامنے ہے. اب وہ جو ہے وہ جو اس وقت کے جنرل فیض حمید تھے بطور ڈی جی سی جو انہوں نے کیا وہ جانے اور ان کا محکمہ جانے. نواز شریف صاحب کو اس پر بات کرنے کی بھی کیا ضرورت پڑے گی، کیونکہ معاملہ تو آلریڈی فیض آباد دھرنا کیس کے اوپر وفاق یقین کرا چکا ہے سپریم کورٹ آف پاکستان میں کہ وہ کارروائی کریں گے. اب انکوائری ہونی ہے. اب جب ان کے خلاف اگر انکوائری ہوتی ہے اور انکوائری کا نتیجہ کیا برآمد ہوتا ہے یہ تو جب محکمے کی رپورٹ آئے گی تبھی معلوم ہوگا. لیکن فی الوقت تک جو چیز وہ چاہ رہے تھے احتساب، تو احتسابی عمل تو شروع ہو چکا ہے. یعنی عمران خان بھی سیف ہیں اس سے، آپ سمجھتے ہیں عمران خان بھی سیف ہیں، باقی سب بھی سیف ہے. خیر میرے پاس چونکہ وقت ختم ہو گیا حسن صاحب، I'm really sorry اس پہ شاید دوبارہ کوئی بھی. بہت بہت شکریہ جناب حسن ایوب صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. پروگرام ختم ہو چاہتا ہے، مجھے دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.